بسم اللہ الرحمن الرحیم باب یصلی الرجل وهو حاکن، پیشاب اور پاخانہ یا ہوا سخت قسم کی پیٹ کے اندر گیس بھری ہوئی ہے، ہوا کو روکنے والا، پیشاب کو، چھوٹے پیشاب کو روکنے والا، بڑے پیشاب کو روکنے والا، پیشاب کو روک کر کے وہ نماز پڑھ لے تک کیا نماز پڑھ سکتا؟ منع کیا گیا اگر مجبوری کی صورت۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے معمولی توجہ کو ہٹائیں تو آپ جماعت کو ترک نہ کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں، لیکن مکمل آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، امام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ تو 4 رکعت کی مدت تک آپ کیا کریں گے؟ آئے سمجھ، اگر معمولی توجہ ہٹ رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کہ آدمی پڑھ سکتا، لیکن اگر آپ کی پوری توجہ ہٹ رہی ہے اور مکمل اسی میں مصروف ہے، اخبثان سے مراد یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ، تو ایسی صورت کے اندر خلاصہ یہ نکلا کہ پہلے ڈمپر خالی کرو پھر نماز پڑھو۔ ایسی صورت میں آدمی پھر جماعت کو ترک بھی کر سکتا ہے۔ ارے اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، باب یصلی الرجل وهو حاکن، نہ پڑھے جی، سمجھے؟ وبه قال حدثنا یونس قال حدثنا زہیر، یہاں دیکھ لینا حضرت ہشام کی شاگرد زہیر ہے، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا شعبہ عن ابی عن عبد الله بن ارقم انه خرج حاجا او قال معتمرا، حضرت عبداللہ یہاں پر دیکھیں ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے نقل کر اور وہ عبداللہ بن ارقم سے، اور ملنگ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے دونوں کے درمیان میں، یعنی عروہ کے درمیان میں اور عبداللہ بن ارقم صحابی کے درمیان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب آگے امام ابو اس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ شاگرد ہیں امام ابو داؤد، روا وہیب بن خالد و شعیب بن اسحاق و ابو زمر حاضر حدیث عن ہشام، ہشام کی شاگرد یہاں پر زہیر ہے۔ زہیر دیکھیں کہ عروہ اور عبداللہ ابن ارقم دونوں کے درمیان واسطہ نقل نہیں کر رہا، قال ابو داؤد آئے گا عروہ اور عبداللہ ابن ارقم دونوں کے درمیان میں رجل کا واسطہ ہے، سمجھے؟ یہ قال ابو داؤد جمع، خوب غور کرو۔ حدثنا زہیر احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابی، ہشام اپنے والد عروہ سے نقل کر رہا ہے، اور عروہ اللہ کا بھلا کریے کہ ان عبداللہ ابن ارقم، حضرت عبداللہ ابن ارقم سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عروہ جو کہ بھانجا ہے اللہ کا بھلا کرے اما عائشہ کا، حضرت عروہ اور عبداللہ ابن ارقم دونوں کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ عدم واسطہ نقل کر رہا ہے یہ حضرت زہیر جو کہ ہشام کے شاگرد ہے۔ کچھ شاگرد قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد بتائے گا کہ وہ بین عروہ و بین سیدنا عبداللہ ابن ارقم، ان کے درمیان میں وہ واسطہ نقل کرتے رجل کا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں ہے، یہ ہے قال ابو داؤد مولانا۔ حدثنا زهير قال حدثنا شعبہ عن ابی عن عبداللہ بن ارقم انه خرج حاجا او قال معتمرا، حضرت عبداللہ بن ارقم حج کے لیے نکلے، درا حج کرتے ہوئے، او معتمر یا عمرے کے لیے، وما هو الناس، اور ان کے ساتھ لوگ بھی ہوا کرتے تھے، وہ یؤمهم فی السفر، سفر کے دوران وہ ان کی امامت کیا کرتے تھے۔ فلما كان ذات یوم، ایک دن اللہ کا بھلا کرے آ گیا، فلما كان عبداللہ ابن ارقم ذات یوم، ایک دن عبداللہ ابن ارقم اقام، ایسے تھا کہ اقام الصلاۃ، نماز کھڑی کر دی، صلاۃ الصبح اس سے بدل ہے، صلاۃ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا لیتقدم احدکم، تم میں سے کوئی آگے ہو جائے امامت کرے، وذهب الى الخلاء، اور آپ یہ کہ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، تو فرمایا کہ آپ میں سے کوئی امام، میں ابھی امامت نہیں کر سکتا، کیوں؟ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اذا اراد احدکم ان يذهب الخلاء، جب کسی کا یہ ارادہ ہو بیت الخلاء جانے کا، اور حال یہ کہ وقت قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو جائے، فلیبدا بالخلاء، پہلے جا کر کے اللہ قضاء حاجت کر لیں، پھر اس کے بعد ادا کر کے یہ کہ نماز پڑھیں۔ یہ اس وقت جب کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تشویش ہو اور قرات سننے کے اندر، قرات کرنے کے اندر، رکعت کے اندر کوئی توجہ لگانے کے قابل ہی نہ ہو، اس قسم کی صورت اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور جماعت کو ترک کرے، نماز کو ترک کرے، پہلے جائے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اب جیسے کہ مجھے اس وقت بھی تھوڑا سا خیال، تصور بھی وجیمہ، اور ایک تصور بالوجہ، اور ایک تصور بھی کا نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب پیشاب کا مجھے خیال ہے، لیکن یہ کہ میں 10-12 تک اس کو، 12 بجے تک اس کو میں روک سکتا ہوں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹا پیشاب ہے، بڑا پیشاب ہے، کہاں تک میں اس کو، اور میری توجہ کتنی اس سے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے
وہ اس سے یہ کہ کب تک یہ کہ ہٹے گی، تو اس اعتبار سے فیصلہ ہم نے کرنا۔ قال ابو داؤد، میں نے پیشگی آپ کو بتا دیا کہ حضرت ہشام کی شاگرد تھے زہیر۔ قال ابو داؤد سے آپ یہ کہیں گے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت ہشام کے شاگردوں کا اختلاف بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ شاگرد زہیر ہے اور وہیب ابن خالد، شعیب بن ابی اسحاق، ابو زمرہ۔ تو زہیر تو عدم واسطہ کے قائل ہے، وہ واسطہ نقل نہیں کیا اور اس میں سند کے راوی کم تھے، اس لیے امام ابو داؤد نے اس کو مقدم کر دیا۔ اور دوسرے میں یہ حضرات یہ کہ حضرت عروہ اور حضرت عبداللہ ابن ارقم ان کے درمیان میں کیا ہے، رجل کا واسطہ نقل کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف ان کا بتا دیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہی میں؟ لیکن پہلے حضرت عروہ نے یہ کیا ہے، یہ روایت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بواسطۃ الرجل ان عبداللہ ابن ارقم اس نے سنی ہو، یہ روایت بواسطۃ رجل حضرت عروہ نے سنی ہو عبداللہ ابن ارقم سے، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن ارقم سے خود ملا کر کے بلا واسطہ، تو سند عالی سند سافل ہوتا ہے۔ میرا سبق شروع نہیں ہوا، آپ ناظم صاحب سے یہ کہ بہت سی میری باتیں سن رہے، آپ نے ناظم سے سنا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان میں ناظم کا واسطہ ہے، مفتی مظہر کا واسطہ ہے، لیکن جب میرا سبق شروع ہو گیا براہ راست، اب یہ کہ وہی حدیث میں آپ کو بیان کر لیتا ہوں، تو اب یہ کہ وہ آپ کی پہلے سند سافل تھی کہ جس میں واسطہ تھا یہ حضرات، اور اب یہ سند عالی ہوگی، اس لیے کہ قاعدہ ابتدا میں نے آپ کو بتایا کلما قلت الوسائط كلما قلت الوسائط قلت المزان وكلما كثرت المزان كثرت کیا وكلما كثرت الوسائط، وسائط جتنے زیادہ ہوں گے، کثرت المزان، مزان اتنے، یہ مزان خطا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے، چھوٹے اساتذہ دیگر اساتذہ سے ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ واسطہ تھا، ہماری سند ثابت تھی، لیکن جب حضرت اقدس شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملے وہ سند عالی ہوگی۔ تو یہی ہے کہ عروہ نے پہلے حضرت عبداللہ سے سنا بواسطۃ الرجل، یہ سند ثابت ہے جس کو اگلے تین شاگرد نقل کر رہے وہیب، شعیب اور ابو زمرہ، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا بھلا کرے بلا واسطہ بھی عبداللہ بن ارقم سے یہ روایت لی، تو دونوں سندیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی منافات نہیں۔ یہ کراچی وڈا شہر ہے، اس دے وچ جیڑا نا سب کچھ ہوندے رہ دیا، تسی ایتھے ہو یا کسی اور علاقہ وچ ہو؟ جی قال ابو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن اسحاق وابو زمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة نبي ان رجل حدثه، وہ رجل اللہ کا ذکر بیان کر رہا ہے اس حدیث کو عبداللہ بن ارقم کو، سمجھے؟ حضرت عروہ کو یہ ہے کہ بیان کر رہا ہے، ایک رجل حدیث بیان کر رہا ہے ان عبداللہ بن ارقم والاکثر الذين رووا عن هشام، لیکن اکثر راوی اس حدیث کو نقل کرتے ہشام سے، کما قال زہیر، وہ زہیر کی تائید کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ فلا منافات بینہما، دونوں کے درمیان کسی قسم کی منافات نہیں ہے۔ ارے منڈیا تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقہ وچ ہو؟ اتھے ہو نا، اس کے بعد مسئلہ سمجھ لینا۔ عبداللہ دو ہے، سمجھے؟ ایک عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر، آپ نے سنا ہوگا محمد ابن ابی بکر، یہ وہی ہے جس نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی، اما عائشہ کا بھائی، جو کل پرسوں جو آپ نے پرچی دے دی کہ اما عائشہ کا بھائی وہ قاتل بھی تھے، عثمان کے قاتل نہیں، ایسی بات نہیں تھی، اس نے قتل نہیں کیا، لیکن دشمنوں کے اور منافقین کے ابھارنے سے بہرحال یہ ہے کہ وہ متاثر ہو گیا۔ اصل مسئلہ کیا ہوا تھا؟ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ولید سے کچھ اختلافات تھے، محمد بن ابی بکر کو حضرت عثمان نے خط لکھ کر کے دیا، لوگوں کے نام پہ لکھا کہ اذا جاکم محمد بن ابی بکر فاقتدوہ، اس کی اقتداء اور پیروی کر لینا۔ اذا جاکم محمد بن ابی بکر فاقتدوہ، اقتداء یقتدی سے، سمجھے؟ فاقتدوہ، اس کی پیروی کر لینا، تم مقتدی بن جاؤ، اس کو امام بناؤ۔ اس خط کو درمیان سے کسی نے اس طرح اس میں تبدیلی کر دی، اذا جاکم محمد بن ابی بکر فاقتلوہ، یعنی فاقتدوہ میں کیا کر دیا، دال کو تھوڑا سا اوپر کھینچو، لام بنا دو، اور ادھر لام بنا دیا، اذا جاکم محمد بن ابی بکر فاقتلوہ۔ تو محمد بن ابی بکر نے کہا کہ واہ، میں تو توقع رکھتا ہوں کہ عثمان مجھے امام بنائے گا، جبکہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے در پہ ہے۔ حالانکہ نہ اس میں عثمان کا قصور ہے معصوم کا، نہ محمد بن ابی بکر کا قصور ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تو اس پر پھر یہ کہ حضرت کو جو 40 دن یا اس سے زیادہ حضرت عثمان کا جب محاصرہ ہو گیا، اس محاصرہ میں دیوار پھلانگ کر کے
محمد ابن ابی بکر آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت کی یہ کہ داڑھی پکڑی، داڑھی پکڑ کر ان کو جھنجھوڑا. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھتیجا کاش کے تیرا والد ابو بکر زندہ ہوتا اور آپ اس طریقے پر میری داڑھی پکڑتے، کاش کہ آپ اپنے ابو جی کے سامنے، ابو بکر کے سامنے میری داڑھی پکڑتے تو پھر ہوتا. تو اس کو محمد ابن ابی بکر سن کر کے پتہ نہیں کیا روب اس پر وہ گر پڑے پیچھے. اتنی سی بات ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ یہ ہے مولانا عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر، آپ سمجھتے ہیں ایک عبداللہ ادھر آ گیا، لیکن اس عبداللہ کا نام، یہ عبداللہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ عبداللہ محمد کا بیٹا ہے. محمد حضرت عائشہ کا بھائی ہے، ابو بکر کا بیٹا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ عبداللہ، اس عبداللہ کا ایک بھائی تھا قاسم. اس عبداللہ کا اللہ کو بلا کر ایک بھائی تھا، کیا ہے؟ قاسم اس کا بھائی تھا. اس کا تذکرہ آئے گا. سمجھ رہی ہے کہ یہ عبداللہ اخو القاسم کے نام سے مشہور ہے. عبداللہ ابن محمد ابن سیدنا ابی بکر الصدیق التمیمی رضی اللہ تعالیٰ، التیمی رضی اللہ تعالیٰ. ہاں کچھ پہلے پڑھ گیا. دوسرا ایک مسئلہ، عبداللہ ابن محمد، عبداللہ ابن محمد یہ وہ محمد نہیں ابو بکر کا بیٹا. سمجھیے نہیں؟ عبداللہ ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر. عبداللہ ابن محمد وہاں محمد ابو بکر کا بیٹا تھا، یہ ابو بکر کا پوتا ہے. عبداللہ، یہ عبداللہ پڑ پوتا ہے، وہاں عبداللہ پوتا تھا، وہاں عبداللہ پوتا تھا، یہاں پڑ پوتا. عبداللہ ابن محمد اور ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ پڑ پوتا ہے. سمجھتا ہے؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دو عبداللہ ہے. ایک عبداللہ اخو القاسم ہے اور وہ وہی ہے کہ جو پوتا لگتا ہے ابو بکر کا، اور یہاں روایت میں وہی مراد ہے جس کا بھائی ہے قاسم، جس کا بھائی کیا ہے؟ قاسم. اور دوسرا عبداللہ جو کہ پڑ پوتا ہے وہ اخو القاسم نہیں ہے. امام ابو داؤد کے 3 استادوں کا اختلاف اس میں ہے کہ عبداللہ سوکھ مراد دے کر نا، سمجھے، وہ آپ کو بتا دیں گے اور کچھ نہیں ہے. یہ بھی ایک قسم کا کالا ہے، شاد نہیں کرے گا، سمجھے گا نہیں تو منہ کالا ہو جائے گا بس. ارے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، ترتیب میں نے آپ حضرات کو بتا دی. وبه قال حدثنا محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عیسیٰ. دیکھیے کہ 3 اساتذہ ہو گئے امام ابو داؤد کے. فرماتے المعنی یعنی معنی حدیث واحد، ان کا حدیث کا معنی ایک ہی. روایت بولوں قالوا حدثنا ابن سعید عن ابی حضرت قال حدثنا عبداللہ بن محمد. فرماتے کہ عبداللہ ابن ابو حضرت کہتے کہ حدثنا عبداللہ بن محمد. اب یہ عبداللہ کون سا عبداللہ ہے؟ قال ابن عیسیٰ. قال ابن عیسیٰ سے مراد یہ ہے محمد بن عیسیٰ جو امام ابو داؤد کا تیسرا استاد ہے. ہاں ملنگو. قال ابن عیسیٰ، ابن عیسیٰ وہ قال ابن عیسیٰ فی حدیثی، وہ اپنے حدیث میں اللہ کا بھلا کرے محمد کی صفت نقل کر رہا ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر. قال ابن عیسیٰ فی حدیث، اوے ابن عیسیٰ سے کون مراد ہے؟ محمد ابن عیسیٰ. سمجھے میں؟ قال ابن عیسیٰ فی حدیث ابن ابی بکر، یعنی سند کیا ہو گیا؟ حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر. ٹھیک ہے میں؟ اور ابو بکر دادا ہے. ثم اتفقوا، پھر یہ سارے کے سارے تینوں اساتذہ احمد بن محمد بن حنبل اور مسدد اور محمد بن عیسیٰ، یہ تینوں کی تینوں متفق ہو گئے اخو القاسم ابن محمد. یعنی یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ عبداللہ اخو القاسم ہے. اور قاسم اور عبداللہ دونوں کے دونوں ابن محمد ہے، محمد ابن ابی بکر ہے. تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں ٹائٹ رہو جانے دا پتن. قال کنا عند عائشہ تک، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے. اللہ کا بھلا فجیع بطعامہا، افطار کا کھانا اما عائشہ کے پاس لایا گیا. فقام القاسم یصلی، قاسم کھڑے ہو گئے. یہ قاسم کون ہے؟ یہ بھی محمد کا بیٹا ہے کہ جو عبداللہ کا بھائی ہے، اور حضرت عائشہ کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا بھتیجا ہے، دونوں بھتیجے عبداللہ اور یہ کہ قاسم. فقام القاسم یصلی، ناراض ہو کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. خالہ جی کے، میں خالہ جی کی کھانا نہیں کھاؤں گا. فقالت اما جی نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے محمد سے سنا کہ لا یصلی بحضرت الطعام، کھانے کی موجودگی میں بھی نماز نہ پڑھی جائے. ولا یصلی، اور یا ولا یصلی ولا یصلی، ولا یصلی اور آدمی نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ وہ یدافع الاخبثان، کہ پیشاب اور پاخانہ وہ مزاحمت کر کے اس کو دھکا دے رہے ہوں. ظاہر ہے کہ آپ کو دھکے ہی دینے پڑیں گے کہ اس میں آپ کیا پڑھ، ان حالت میں نماز نہ پڑھ. اصل میں قاسم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہو گیا؟ مسئلہ یہ تھا دونوں محمد کے بیٹے تھے، یعنی قاسم اور عبداللہ.
عبداللہ فصیح تھا اور قاسم کی فساد، اماں جی خود غضب کی فصیح خاتون تھی، سمجھے؟ قاسم فصیح نہیں تھا، قاسم کی فساد. تو اماں جی جو ہے نا وہ قاسم سے انہوں نے یہ کہا کہ کیا بات ہے، ہم تو فصیح خاندان ہیں، ابو بکر میرا بھائی محمد، میرے بھائی عبد الرحمن، پھر محمد کے بیٹے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، میں محمد کا بیٹا عبداللہ بھی فصیح ہے، میرا بھائی بھی فصیح، اور آپ اس طرح پڑ پڑ یہ کیا ہے؟ اس پر وہ غصہ ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. اماں جی کے کھانے میں شریک بھی نہیں ہو. آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ جنے دا پترا مسئلہ. تو اماں جی نے پھر یہ حدیث پیش کی کہ لا یصلی بحضرۃ الطعام، کھانے کی موجودگی میں آدمی نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ سندھی نے اس کا بہترین ترجمہ کیا، ادا اول طعام تپو پوری کلام. کلام کا معنی ذکر و اذکار، نماز یہ بعد میں، اول طعام، سمجھے؟ اور آپ کے ہاں بھی مشہور ہے. مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ مولانا العشاء قبل العشاء، بولو العشاء قبل العشاء، عشاء عین کی فتح کے ساتھ رات کا کھانا، قبل العشاء، سمجھے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ تعشوا، کھانا کھاؤ، ثم تمشوا، پھر عشاء کے لیے جاؤ. تعشوا کھانا کھاؤ، ثم تمشوا، پھر یہ کہ چل قدمی کر کے چلے جاؤ مسجد میں، اور یہ کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو خود بخود وہ ہضم ہو جائے. اور اگر سمجھ میں نہ آ جائے میں اپنی نماز کو کھانا بنا دوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ اپنے کھانے کو نماز بنا دوں. میں اپنے کھانے کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کھانے کو نماز بناؤں، یہ میرے لیے اچھا ہے اس سے کہ میں اپنی نماز کو کھانا بنا دوں. لأن اجعل طعامی صلاة احب الی من ان اجعل صلاتی طعاما. میں اپنے کھانے کو نماز بنا دوں، نماز تو ویسی ہوگی لیکن کھانے کو نماز بنا دوں، یہ میرے لیے اچھا ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا دوں. کھانے کو نماز کیسے بنائیں گے؟ کھانا جلدی میں نہ مٹا لے کہ بھئی جلدی نماز کر کے، اور کھانے میں آپ کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ابھی ترمذی میں آپ کے سامنے گزرا. کھانا جلدی کھا رہے ہیں، اب کھانے میں نماز کا انتظار ہے، تو کھانا آپ کا یہ مباحات میں سے، اور مباحات کو طاعت بنا دینا، عبادت بنا دینا، یہ خود بخود الحمدللہ یہ کھانا بھی آپ کی نماز بن گیا، وہ بھی نماز. تو کھانے کو یہ کہ اس میں دل لگا ہوا نماز کے ساتھ، تو کھانا بھی آپ کا نماز ہی بن گیا. برخلاف اس کے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دل لگا ہوا لوگ پہلے کھانا کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، کیا ہوگا، سمجھے؟ تو یہ مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ٹھیک نہیں ہے. وبه قال حدثنا ابن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن سالم عن يزيد بن شريح. میرے دوستو یہاں خیال کر لینا کالا سے منہ کالا نہ ہو جائے. یزید بن شریح الحضرمی عن ابی حی المؤذن عن ثوبان رضی اللہ عنہ. یزید کے شاگرد یہاں پر حبیب بن صالح ہے. اس کی روایت کو اور آگے اللہ کا بنا کر یہ کہ کیا ہے، یزید کا شاگرد ثور آئے گا، ان کی روایت میں 3-4 طریقے سے فرق ہے، اس کو دیکھ لینا، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں. یہاں حبیب بن صالح ان یزید بن شریح الحضرمی ان ابی حی المؤذن ان ثوبان قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل لأحد ان یفعلهن، 3 چیزیں کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ یہ کر لیں. ثلاث اجمالی طور پر یہاں اس کا ذکر، پھر ان کی تفصیل. لا یؤم رجل قوما فیخص نفسه بالدعاء دونهم، کوئی آدمی امامت نہ کرے کسی قوم کی کہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے اور بدعا دونوں ان کو چھوڑ کر کے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی واصرف عنی شر ما قضیت. یہ ٹھیک نہیں ہے. دعائیں 2 قسم کی ہیں. ایک دعائیں وہ ہے کہ جو قرآن پاک میں ہے، واحد متکلم کے ساتھ ہے، ان کو اسی طرح واحد متکلم کے ساتھ. جمع ہے، جمع کے ساتھ پڑھیں گے ان کو، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائیں. ربی جعلنی، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ربنا جعلنا مقیمین للصلاۃ، آپ یہ تبدیلی نہیں کر سکتے. وہ ربی جعلنی مفرد ہے، سمجھے؟ ربی جعلنی مقیم، ربنا اجعلنا مقیم الصلاۃ، آپ یہ نہیں کر سکتے. لیکن حدیث والی دعاؤں میں تبدیلی کر سکتے. متکلم جمع مخاطبین کے اعتبار سے حدیث میں ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی واصرف عنی شر ما قضیت. اس کو آپ جو ہے نا جمع کی صیغوں کے ساتھ جب آپ امامت کر رہے ہیں
تو آپ پڑھیں گے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت. اس کے بعد پھر مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ کہ اس حدیث ترمذی میں آگے انشاءاللہ 4-5 توجیہات وہاں پر عرض کریں گے. یہ آسان توجیہ تھی جو میں نے آپ سے یہاں عرض کر دی. لا یؤم رجل قوما، کوئی کسی قوم کی امامت، فیخص نفسه بالدعاء، اپنے نفس کو دعا کے ساتھ خاص کرتا ہے، دونہم ان کو چھوڑ کر. فإن فعل، اگر اس طرح کر یعنی ان کے لیے دعا نہیں کرتا، وہی ہوگا کہ واحد متکلم پڑھتا. فإن فعل فقد خانه، اگر اس طرح کرتا ان سے خیانت کر لی. ایک یہ ہو گیا. ولا ينظر في قعر بیت، کسی کے گھر کے سینٹر میں اور گہرائی میں نظر نہ ڈالے قبل ان یستاذن، اجازت سے پہلے. قرآن کہتا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، اجازت لے لو. آپ نے اجازت نہیں لی، کھڑکی کھلی ہے دروازے کے ویسے سے اس طریقے پر کسی کا گھر کو دیکھ رہے. میرے نبی کے ہاتھ میں برچھی تھی، آپ نے فرمایا کہ کاش کہ اگر میں دیکھ لیتا یہ برچھی تیرے آنکھوں میں لگاتا. اگر کوئی کسی طرح کسی کے گھر میں جان کر کے دیکھتا تو اس کی آنکھیں اگر آپ پھوڑ دیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں. سمجھ رہی؟ وہ میں اور بہنیں نہیں ہمارے کہ جن کو یہ دیکھ رہا. ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستاذن فإن فعل فقد دخل، اگر اس طریقے پر یہ کرتا ہے تو بغیر اجازت کے اگر دیکھتا ہے تو گویا کہ وہ گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گیا، اور گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا کسی کے حرام ہے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اور ظاہر ہے کہ النہی للتحریم، یہ نہیں تحریم کے لیے. اور تیسرا جو ہمارے ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، ولا یصلی وهو حقن، جبکہ یہ کہ سخت پیشاب پاخانہ لگا ہوا نماز نہ پڑھے، حتیٰ یتخفف، یہاں تک کہ ہلکا ہو جائے، حتیٰ یتخفف، ہلکا ہو جائے اور اپنے بدن کو ہلکا کر دے. ارے یہ ہو گیا. یہ حبیب بن صالح کی روایت ہے یزید میں کہ سلاسن اجمال آ گیا، اس کے بعد تفصیل آ گئی، سمجھے. اور ان کی ترتیب 3 چیزوں کی الگ ہے. آگے ثور کی روایت یزید بن شریح الحضرمی سے، اس کی ترتیب الگ ہے. وبه قال حدثنا ابن خالد السلمي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر. دیکھیے یؤمن بالله والیوم الاخر، یہ الفاظ پہلی والی روایت میں بھی نہیں ہے، اور یہاں لا یحل لرجل یؤمن بالله والیوم الاخر ان یصلی، نماز پڑھے وہ حقن، پیشاب پاخانہ کی حالت میں، اور حتیٰ یتخفف، یہ وہاں تیسرے نمبر پر تھا، یہاں پہلے نمبر پہ لایا. اس روایت کے اندر سلاسن اجمال تھا، یہاں اجمال نہیں ہے. وہاں یؤمن بالله والیوم الاخر نہیں تھا، یہاں پر ہے. اور وہاں یہ تیسرے نمبر پر تھا، یہاں اس کو پہلے نمبر پہ لایا. آخر آپ نے ناشتہ تو کچھ کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے. ثم ساق نحو ثم ساق ثور ثم ساق ثور حدیثه نحو الحديث السابق. باقی على هذا الذي قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذن. وہاں یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ امامت کر کے اپنے لیے دعا کر رہا دوسروں کے. یہاں پر یہ کہ ان یؤم قوما الا باذن، ان کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرے. ولا يختص نفسه بدعوت دونه، اس کا بھی ذکر. فإن فعل فقد خانه. قال ابو داود وهذا من سنن اهل الشام، یہ روایت اس کے راوی سارے کے سارے شامی ہے. لم یشرکهم فیها احد، ہاں ابو ہریرہ دوسی ہے اور یمنی ہے، ابو ہریرہ دوسی اور یمنی ہے، باقی سارے کے سارے شامی ہے. لیکن نظراً الی اکثرہم و الی کثرتہم، اس لیے ان کو شامی کہا. یہ لطیفۃ السند ہے، یہ لطیفۃ السند ہے، یہ حکمت السند ہے. یہ سند کی دقت اور لطیفہ کو بیان کر رہا کہ اس کے روات، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا شامی ہے. امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے.